ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور اس کا ترجمہ بذات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے تیسرے گروہ کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان والوں کا ذکر کیا 4 آیت کے اندر، پھر اس کے بعد خالص کافروں کا ذکر کیا 2 آیت کے اندر 6 اور 7 میں، اور 8ویں آیت سے اللہ رب العالمین منافقوں کا ابتدا یعنی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو یہاں بتایا سب انسان ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ انسان ہیں۔ من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، من کے کئی ایک معنی آتے ہیں، ایک معنی اس میں سے کیا ہوتا ہے کچھ۔ وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان کو ایمان کے ساتھ کہا کہ ایمان والے ہیں، اور نہ ہی ان کو کفر والا کہا ہے۔ آپ سوچئے، اللہ کا انصاف دیکھیے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، چونکہ وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل کے اندر ان کے کفر ہے، تو نہ انہیں کافر کہا دل کی وجہ سے، اور نہ ہی زبان کی وجہ سے انہیں ایمان والا کہا، دونوں کو نہیں بیان کیا۔ اللہ نے صرف یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے۔ اب یہاں پر انسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو تھوڑا سا ہم انسان کے بارے میں سمجھ لیں۔ قرآن حکیم انسانوں کو ناس کہتا ہے، ناس، وَمِنَ النَّاسِ، الناس کی لفظ جو بنا ہوا ہے جس کا معنی ہم انسان کرتے ہیں، یہ اناس سے بنا ہوا ہے، اناس، حمزہ کے ساتھ، الحمزہ نون الف سین، اناس۔ تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ناس بن گیا ہے، اصل میں پہلے کیا تھا، اناس تھا، لیکن بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو انسانوں نے کیا بنا دیا، ناس بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ انسانوں کو انسان کیوں کہا جاتا ہے، اناس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اناس کے لفظ بنا ہے انس سے، انس مطلب انسیت رکھنا، ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا۔ تو انسان چونکہ ایک دوسرے سے انسیت رکھتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتا ہے، دوستی کرتا ہے، میل ملاپ رکھتا ہے، اس لیے انسانوں کو انسان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسیت سے بنا ہوا ہے۔ اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر کس چیز کو پسند کرتا ہے، مدنیت کو پسند کرتا ہے۔ مدنیت کیا ہوتا ہے؟ مدنیت کہتے ہیں اجتماع کو۔ انسان کبھی بھی اکیلے رہنا نہیں چاہتا ہے، وہ ساتھ میں رہنے کا فطری طور پر وہ خواہش مند ہوتا ہے۔ انسان فطری طور پر قرآن حکیم کے مطابق ساتھ میں رہنے کو فطری طور پر پسند کرتا ہے، اکیلے اور تنہا رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کیا ہے وہ، کیا کہتے ہیں، مَن یقول آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یقول کہتے ہیں، کہنا کس سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبانی اقرار میں ان کے کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آگے قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو زبان سے ایمان والے ہیں لیکن دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے دل کے حال بتایا کہ دل میں اصل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اب اس ایک آیت کریمہ سے ہمیں کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 4 باتوں کا علم ہوتا ہے، 4 باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ قرآن حکیم اتنا فصیح ہے، اتنا بلیغ ہے اور اتنا عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا انصاف کیا کہ نہ تو جو منافق ہیں ان کو ایمان والا کہا اور نہ ہی کافر کہا۔ سورہ نساء کے مطابق مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔
لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ تو بالکل اس طرف چلے جاتے ہیں نہ تو بالکل اس طرف چلے آتے ہیں، یعنی نہ تو وہ ایمان والے میں شامل ہو پاتے ہیں اور نہ ہی کافروں میں شامل ہوتے ہیں۔ جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے اظہار تعلق اظہار دوستی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے اظہار تعلق اظہار دوستی کرتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ایمان والوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور باطنی طور پر کافر کے ساتھ مذبذبین بین ذلک، تذبذب الفاظ پر غور کیجئے، مذبذبین بین ذلک، تذبذب کہتے ہیں ڈگمگ ڈگمگ، بیچ میں لٹکے رہنا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، یہ منافق کی صفت ہے۔ تو یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ وہ جس طرح کی سچویشن، جس طرح کے حالات، جس طرح کی حقیقت ہوتی ہے اس کو اپنے الفاظ میں اسی طرح بیان کرتا ہے، اس میں کہیں بھی جھوٹ کی آمیزش، ملاوٹ کی آمیزش، کمی اور زیادتی کی آمیزش نہیں ہوتی کہ کم بیان کر دیا زیادہ بیان کر دیا، جتنا ہے اتنا ہی بیان کرتے ہیں۔ غور کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ دوسری بات اسی پہلی بات میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کوئی بھی چیز بیان کرتا ہے تو تقسیم کر کے بیان کرتا ہے۔ تقسیم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائیڈ کر کے سمجھانے میں اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو بہت جلدی بات معلوم پڑ جاتی ہے اور بہت جلدی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اس میں تقسیم کیا بتائی گئی ہے؟ پہلی تقسیم خالص ایمان والوں کی 4 آیت کے اندر، دوسری تقسیم خالص کافروں کی ہے 2 آیت کے اندر، اور تیسری تقسیم منافقوں کی ہے جو 13 آیت کے اندر انشاءاللہ ترتیب سے آئے گی۔ تو 3 تقسیم ہو گئی، تو سمجھنا آسان ہوا کہ نہیں؟ سمجھنا آسان ہو گیا، انسان کو بہت جلدی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ جو تقسیم قرآن حکیم کرتا ہے اس سے انسان کی ایک نفسیات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان تقسیم کر کے کوئی چیز کو بتائی جائے تو وہ جلدی سمجھ میں آتی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ تو اس طرح سے جب باتیں بیان کی جاتی ہیں تو انسان کو بہت جلدی، اگر ہم درس شروع کریں اور بتاتے چلے جائیں باتوں کو، اس کو کاؤنٹنگ نہ کریں، تقسیم کر کے نہ بتائیں، تو بہت ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ جائیں، بہت سی چیزیں سمجھ میں آئے، یاد رہ جائے، کچھ یاد نہ رہ جائے۔ لیکن جب ہم کہیں گے آج ہم 5 باتیں بتانے والے ہیں تو آپ کا ذہن فوراً آئے گا کہ 5 چیزیں آج سیکھنے کو ملے۔ پھر اس کے بعد ہم ترتیب سے گناتے ہوئے جائیں تو آپ جب ریویژن بعد میں کریں گے، دہرائیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کو بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 باتیں مجھے بتانی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن حکیم انسان کی اسی نفسیات، اسی ذہن کو سمجھتے ہوئے اسی انداز سے باتیں ذکر کرتا ہے۔ تو پہلی تقسیم کس کی ہے؟ ایمان والوں کی۔ انسانوں میں کچھ لوگ کیسے ہیں؟ ایمان والے، خالص ایمان والے۔ دوسری تقسیم کیا ہے؟ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو خالص کافر ہیں، اور تیسری تقسیم کیا ہے؟ المنافقون، جو نہ تو ایمان والے ہیں نہ تو کافر، یعنی ظاہراً مسلمان ہیں اور باطناً کافر ہیں۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا زبان سے اقرار کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ انسان کا زبان سے ہی اقرار کرنا، سب گواہی دے دے وہ کہ ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اگر دل میں نہیں ہے تو یہ انسان کا اقرار جو ہے، زبانی اقرار فائدہ نہیں دے گا۔ دعویٰ کام نہیں دیا کرتا ہے، زبان سے جو دعویٰ ہے وہ نفع انسان کو لیتے، دنیا میں فائدہ اٹھا لے، دنیا میں کچھ نفع اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اخروی جو نفع ہے، فائدہ ہے، وہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں میں اللہ اور آخرت پر ہم ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اخروی گواہی کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ایمان والے نہیں ہیں تو ان کو نفع نہیں پہنچنے والا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ منافق مومن نہیں ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کر دیا؟ وما ہم بمؤمنین۔ منافق کیا ہے؟ وہ ایمان والے نہیں ہے، گرچہ وہ اپنے آپ کو ایمان والے کیوں نہ کہیں۔ اور چوتھی بات اس آیت کریمہ سے، لیکن ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھیں، کیا ہم جو منافق ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں ظاہراً اسلام دکھائی دے رہا ہے لیکن باطناً ہے نہیں، تو کیا ہم ان کو مسلمان کہیں گے؟ کیا ہم ان کو مومن تو نہیں کہیں گے لیکن کیا ہم مسلمان کہیں گے؟ دیکھو، ایمان کا تعلق اندر سے ہے، کسی کو مومن نہیں کہا جا سکتا، یہ مسلمان تو کہا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ اسلام سے یہ مراد لے رہے ہو کہ ظاہری اور باطنی دونوں، اندر اور باہر دونوں سے، تب تو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے انہیں۔ لیکن اسلام مسلمان سے صرف آپ ظاہری اعمال کو لے رہے ہیں، جیسے زبان سے گواہی دینا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے حج وغیرہ،
جو ظاہری ہمارے 5 ارکان ہیں جو اسلام کی، اگر صرف وہی مراد لے جو ظاہر ہے تب تو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ جو قلب کا جس کا تعلق ہے وہ اس اعتبار سے ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ دل اور زبان دونوں برابر ہو، دل اور زبان دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہو، زبان جو کہہ رہی ہو دل اس کے مطابق ہو، اور دل جو مان رہا ہو زبان بھی اس کے مطابق ہو۔ آپ زبان سے جو کہہ رہے ہیں دل اس کو نہیں مان رہا ہے تو بھی ایمان والے نہیں، اور دل جو مان رہا ہے زبان سے آپ نہیں کہہ رہے تو بھی مان لیں، تو بھی آپ یہ چیز مانی نہیں جائے گی۔ یاد رکھیں، زبان سے صرف کہنا کافی نہیں، دل سے اقرار، دل سے صرف مان لینا بھی کافی نہیں ہے، دونوں سے۔ کچھ لوگ دل میں مانتے ہوں گے لیکن اظہار نہیں کر رہے، اظہار بھی ضروری ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان لسان کے زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، یا صرف دل کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف زبان کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں ہے، دونوں برابر ہونے چاہیے، دل اور زبان کا کنیکشن ملا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں ہونا چاہیے، جو دل میں مان رہے ہیں وہ زبان پر بھی ہونی چاہیے، تب یہ ایمان برابر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں آخرت پر اور اللہ پر، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر اور اس سے سیکھنے والی باتوں کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کو سمجھ کر اس کے معنی پر غور کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، اور اس کی جو بھی تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔